अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ रूबी और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल नावल्स लैंड पर। चलें शुरू करते हैं नावल एतबार हो तुम। यह तहरीर है सबा अहमद की। लबू पर धीमी सी मुस्कान सजाए वो बार बार फ़ोन को देखे जा रही थी। ज़िंदगी में किसी की अहमियत का अंदाज़ा आज इसे पहली बार हुआ था। अचानक फ़ोन की बेल बजी और वो गहरे ख्याल से चौंक कर बाहर निकली। कॉल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ख्याल के तहत हाथ पीछे ही रोक लिया और फ़ोन करने वाले की कैफियत को महसूस करते हुए मन ही मन में मुस्कुराने लगी। दूसरी दफ़ा जब कॉल आई तो धड़कते दिल के साथ पहली बेल पर फ़ोन रिसीव कर लिया गया। दोनों तरफ खामोशी छा गई। इस खामोशी को तोड़ने से पहले भी फ़ोन करने वाले ने की थी, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही तुम? बड़ी बेताबी से सवाल किया गया। मेरी मर्ज़ी। तुम्हारी मर्ज़ी की तो क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं, आमर गड़बड़ा कर बोला। परी भी इस प्यार भरी शरारत समझकर खामोश हो गई थी। आखिरकार हम दोनों एक ही हो गए हैं। कहा तो था ना तुम्हें कि तुमसे चुरा लूँगा। आमर ने बड़े प्यार से परी को अपनी कही हुई बात याद दिलाई थी। अभी मंगनी हुई है जनाब, मेहंदी होगी, फिर निकाह होगा, फिर रुखसती। परी ने शरारत से आमर को वापस हाल में लाने की कोशिश की थी। हाँ जी, क्यों नहीं, कर लो नखरे, आना तो आखिर को तुम्हें मेरे पास ही है। आमर ने प्यार भरे खमार लहजे में कहा। चलो सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। खुदा हाफिज़। परी ने घबराते हुए बात बदली थी। नहीं सोना मैंने, बड़ी अदा से जवाब आया था। क्यों मेरी मर्ज़ी? तुम्हारी मर्ज़ी की तो क्या कहा तुमने? आमर ने कमाल की एक्टिंग करते हुए वही सब दोहराया था। हाँ हाँ हाँ, बदला लेना तो कोई तुमसे सीखे, अपना ख्याल रखना। परी ने बिना आमर की बात से सुने फ़ोन बंद कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि इस वक्त वह सोने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। इंसान भी अजीब है, जब खुश होता है तब भी खुशी से नींद नहीं आती, जब दुखी होता है तो दुख सोने नहीं देता। रात देर से सोई तो जब सुबह आँख खुली तो जुमाई रोकते रोकते जैसे ही नज़र सामने दीवार पर लगे क्लाक पर पड़ी तो अपना सर पीट कर रह गई। इसे कॉलेज जाना था और वैन के आने में सिर्फ 10 मिनट रहते थे। अम्मी ने कल के फंक्शन की वजह से नहीं उठाया था कि आज छुट्टी कर लेगी, मगर इसने तो दानिया से वायदा किया था आज इसे ट्रीट देनी थी, वरना बहुत जान निकाल लेती। इसकी फटाफट उठकर यूनिफॉर्म पहना और नाश्ते के लिए किचन की तरफ भागी। वैन आने में सिर्फ 3 से 4 मिनट रहते थे। अम्मी ने सुबह सुबह इस तरह भगदड़ मचाने पर सख्त सुस्त सुना रही थी। मजाल है जो मेरी बात सुनती हो, ये लड़की हर वक्त अपने धुन में लगी रहती है। साजिदा बेगम मुसलसल बड़बड़ा रही थी और हाथ तेज चला रही थी कि नाश्ता करके ही जाए, मगर वैन के हरन पर बाहर भागते हुए परी को अम्मी को खुदाफिज कहने का भी होश नहीं रहा। इसे बस कॉलेज जाना था। बहरहाल में चाहे आज डांट पड़ती अम्मी से या नाश्ता रह जाता, साजिदा बेगम ने दिल ही दिल में इसके बचपने के ख़त्म होने की दुआ की थी। प्रीशे अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद थी। इकलौती होने की वजह से बेजा लाड और ज़िद इसकी तबीयत का हिस्सा बन चुका था। मुर्तज़ा ईवान ने बेटी को फूलों की तरह रखा हुआ था। मुर्तज़ा ईवान एक गवर्नमेंट मुलाजिम थे। गुजर बसर बहुत अच्छा हो रहा था। फैमिली छोटी सी थी। बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करते हुए इन्हें कोई माली मसला दरपेश ना आता था। एक शादी में आमर ने परी को देखा, फिर इसे भूलना इसके बस में नहीं रहा। किसी नामालूम की तरह परी का नंबर हासिल करके इसको फ़ोन किया और बगैर कोई फ्लर्ट किए सबसे पहले परी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। आमर हाल ही में इंग्लैंड से अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल करके लौटा था। आमर के वालिदैन इसके बचपन ही में एक हादसे का शिकार हो गए थे, अपनी जान की बाजी हार गए थे और 6 माह के आमर को इसकी दादी की गोद में छोड़ गए थे। बी दादी एक बिजनेस वूमेन थी, उन्होंने सारा कारोबार संभाल लिया और आमर के लिए एक आया रख ली थी। बीबी एक उन्होंने सारा कारोबार संभाल लिया और आमर के लिए काया रख ली थी। यूं ज़िंदगी डगर फिर से चलने लगी। बी दादी आप आमर की शादी के लिए सरगर्दा थी। आमर ने बी दादी को परी के बारे में बताया और यूं वो इनके घर चली आई। मुर्तज़ा ईवान बेटी की किस्मत पर इश्क कर उठे और परी की रजामंदी के फ़ौरन हाँ कर दी। बी दादी तो पहले मुलाकात में ही मंगनी की तारीख लेकर आई थी। यूं परी और आमर की मंगनी बहुत धूमधाम के साथ कर दी गई। तुम कितनी खुशकिस्मत हो परी, दानिया रश्क से मोबाइल हाथ में पकड़े इन दोनों की तस्वीरें देख रही थी। गहरे आसमानी कलर की मैक्सी में माथे पर बिंदिया लगा और गले में हल्का सा हीरों का हार पहने वो प्रस्तान की परियों जैसी नाजुक सी लग रही थी। आमर 3 पीस पहने खुद शहजादे से कम नहीं लग रहा था। परी अरे ये फ़ोन तो नहीं था तुम्हारे पास? एप्पल आईफोन पर दानिया की नज़र ज़रा देर में पड़ी थी तो वो सिर्फ तस्वीरों में ही खोई हुई थी। इसे अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि परी के पास तो फ़ोन भी नया है। हाँ, ये कल आमर ने मंगनी की खुशी में गिफ्ट दिया था।
परी ने शर्मीली सी मुस्कान से जाते हुए कहा, चलो फिर पेट पूजा करते हैं, आप तो बड़ी ट्रीट लूँगी। और एक नहीं दो दानिया ने बेसब्रेपन से कहा था। लहजे में एहसास कमतरी की साफ झलक था, मगर परी सदा की लापरवाह और मासूमाना दानिया के बदले रवैये को अपनी खुशी में बिल्कुल ही महसूस ना कर पाई और हाँ हाँ में मिलाते हुए कैंटीन की तरफ चल दी। क्या खाओगी तुम? चेयर खींचते हुए परी ने दानिया से पूछा। चिकन बिरयानी की 2 प्लेटें मेरे लिए, कोक के साथ, दानिया ने बेसाख्ता कहा। अरे बस, परी ने हैरानगी से कहा और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। अम्बर कॉलेज के गेट से बाहर खड़ा परी का इंतजार कर रहा था। पास से गुजरती न जाने कितनी लड़कियों ने इसे इसकी गाड़ी को हसरत से देखा। अचानक परी और दानिया बाहर निकली तो सबसे पहले दानिया की नज़र आमर पर पड़ी जो बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। बात करते करते जब परी को महसूस हुआ कि दानिया कहीं और मुतवज्जो है तो इसकी नज़र का तहक्कुब करते जो इसकी नज़र आमर पर पड़ी तो इसके चेहरे पर आया के रंग बिखर गए। इतनी देर में आम्बर भी इसे देख चुका था। इसे अपने पास आने का इशारा कर रहा था। परी ने दानिया का हाथ थामा और खींचकर इसे भी अपने साथ आम्बर की तरफ बढ़ने लगी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बंदा आपके ड्राइवर के तौर पर हाजिर है। आम्बर ने सीने पर हाथ रखते हुए हल्का सा झुका कहा तो परी को इसके इस अंदाज में इतनी हंसी आई कि गिरते गिरते दानिया का सहारा लिया था। इसने आम्बर इन दोनों को बड़ी दिलचस्प नज़रों से देख रहा था। आम्बर, ये मेरी दोस्त है दानिया। परी को अचानक ख्याल आया तो इसने दानिया का तारफ़ आम्बर से करवाया, जिस पर आम्बर ने सिर्फ मुस्कुराहट का तबादला करने पर ही इक्तफा किया था। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर आम्बर भाई, दानिया ने फार्मल अंदाज में कहा। मुझे भी चलें परी? आम्बर ने अपनी तवज्जो दोबारा परी की तरफ की थी। हाँ क्यों नहीं, और दानिया हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। परी ने खुश दिली से इसे दावत दी थी। नहीं, मैं चली जाऊँगी, खुदा हाफिज़, बददिली से कहते हुए दानिया ने हाथ हिलाकर अपना रुख इनकी मुखालफत सिमत में मोड़ लिया। मुझे क्यों लेने आए हो? परी ने निगाहें झुकाकर कहा था। क्योंकि अब तुम मुझ पर हक है पूरा। आम्बर कहते हुए थोड़ा सा आगे झुका। परी की तो जान ही निकल गई थी। मैं खुद चली जाऊंगी। घबराकर वो मुड़ने लगी कि आम्बर ने इसका हाथ थामा, फ्रंट डोर खोलकर इसे बिठा दिया। जल्दी से दूसरी तरफ आकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? परी ने घबराहट पर काबू पाते हुए कहा। अगवा कर रहा हूँ तुम्हें। क्यों? मेरी मर्जी तुम्हारी मर्जी की तो क्या कहा तुमने? आम्बर ने कहते ही क्या लगाया था। परी अपना तकिया कलाम दोहराने पर शर्मिंदा सी होगी थी। अरे आज इतनी जल्दी कैसे आ गई तुम? अम्मी वो आम्बर छोड़ कर गए हैं। परी ने शर्म से लाल होते हुए इनको बताया था। क्यों, तुम्हारी बहन को क्या हुआ? अम्मी ने अपनी नागवारी दबाते हुए कहा। कुछ नहीं, तुम दोबारा आम्बर के साथ अकेली नहीं जाओगी। सुना तुमने? अम्मी ने सख्त लहजे में इसे वार्निंग दी थी। क्यों अम्मी, ऐसा क्यों? परी ने हैरत ज़दा होते हुए कहा। बस परी, मुझसे बहस मत करो, जाओ यूनिफॉर्म तब्दील करो जाकर। अम्मी ने 2 टोक लहजे में कहा। परी ने दोबारा इनसे कोई सवाल नहीं किया, खामोशी से कमरे में चली गई। कपड़े बदल कर आई तो बाबा आ चुके थे। बाबा जानी, परी ने भाग कर इनके गले में बाएं डाल दी थी। कैसी है मेरी बेटी? शफकत भरे लहजे में बाबा ने इसे पूछा था। ठीक हूँ बाबा जानी, परी ने मुस्कुरा कर बाएं गले से निकालते हुए कहा। आम्बर आया था आज काले तुम्हें लेने। अचानक बाबा के मुंह से आम्बर का जिक्र सुनकर परी को लगा जैसे अम्मी ने सब बता दिया बाबा को, मगर अम्मी की तरफ देखा तो अम्मी भी हैरत से बाबा के मुंह की तरफ देख रही थी। क्या हुआ भाई, तुम दोनों माँ बेटी मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? बाबा ने हैरत से इन दोनों को बुत बने देखा। कहा तो आम्बर को आपने भेजा था? साजिदा ने हैरत ज़दा लहजे में कहा था। हाँ, बी अम्मा का फ़ोन आया था कि अब इनकी बहू वैन पर धक्के नहीं खाएगी। उन्होंने तो ड्राइवर का कहा था, मगर मुझे मुनासिब नहीं लगा तो मैंने आम्बर को भेजने का कह दिया। मुर्तज़ा ने सारी तफसील से साजिदा को आगाह किया, जिसे सुनकर वो थोड़ी बहुत मुतमईन तो होगी थी लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। परी ने चुपके से अपनी खुशियों के तवीर देने की दुआ की थी। बी दादी की गोद में सर रखे हुए अपने सारे दिन की दस्तान इन्हें सुना रहा था। वो प्यार से इसके सर पर हाथ फेर रही थी। दादी, मैं पढ़ा लूँगा ना, खुद इससे आप बात करें ना। परी के घर वालों से आम्बर ने आंखें बंद किए हुए इनकी अपनी कई दिनों की जाने वाली फरमाइश को दोहरा दिया था। बेटा, मुझे भी तुम्हारी बात से कोई इतराज़ नहीं है। मेरा भी दिल करता है तुम्हारी शादी अपनी आंखों से देख कर मरूँ। बी दादी ने अफसरदगी से कहा। ऐसा ना करें दादी, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है आपके इन अल्फाज से। आम्बर ने दुख भरे लहजे में कहा था। दुख, करब, अधूरापन सब कुछ था इसमें। सूद से ज़्यादा मोल प्यार होता है और तुम मेरी औलाद से भी ज़्यादा प्यारे हो मुझे। मेरी ज़िंदगी का अहम जुज़ू हो तुम। बी दादी, तुम्हारी सिर्फ तुम्हारे सहारे पर भी तो ज़िंदा है। बी दादी आंसू को पीते हुए अपना दिल के राज बयान कर रही थी। बस करें बी दादी, आम्बर ने तड़प कर इनका माथा चूमा था। मेरा लाल, बी दादी ने अपने सीने में बेच लिया था। कितना खूबसूरत मंजर था। आम्बर बिल्कुल किसी नामौलूद बच्चे की तरह इनके सीने से चिमटा हुआ था। ये प्यार तो इन्हें शुरू से ही ऐसा था। बी दादी से प्यार करना और बातें इनकी गोश में ममता की गरमाइश महसूस करना आम्बर को माँ की कभी महसूस नहीं हुई वो पाई थी। चलें दादी सो जाए, आप, मैं भी सोने जा रहा हूँ। आम्बर ने बी दादी को लटाकर इनको कंबल उड़ाया और नाइट बल्ब ऑन करके बाहर निकल गया। बी दादी इसके बाहर निकलें कि न जाने कौन कौन सी दवाएं पढ़ कर इस पर फूंक मारी थी। यार, तुम्हारा मंगेतर तो बड़ा मगरूर सा लगता है। दानिया ने बड़े जले हुए दिल से तबसरा किया। ये भी सच है कि दानिया सारी रात सो नहीं सकी। जब भी आंखें बंद करती तब आम्बर का राज
چہرہ چھن کے اس کے خیالوں میں آ جاتا، اور پھر پری کا فون اور گاڑی، اسے تو کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں وہ ایسے تو ہرگز نہیں ہے۔ پری نے بڑی ناگواری سے دانیہ کو جواب دیا۔ ایک دم سے دانیہ رونے لگی تھی اونچی آواز میں۔ اتنے غیر متوقع رد عمل پر پری حیران رہ گئی تھی۔ کیا بات ہے دانیہ، پری سے اس طرح روتے دیکھ کر خود روانسی ہو گئی تھی۔ ساری صورتحال پری کی سوچ سے باہر تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دانیہ کو چپ کرواتے کرواتے جب پری بھی رونے لگی تو گراؤنڈ میں بیٹھی چند لڑکیاں بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ کیا ہوا آپ لوگوں کو؟ ان کی ایک سینئر ان کے سر پر کھڑی بڑے تشویش زدہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تب دونوں کو تھوڑا ہوش آیا کہ وہ کہاں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں، آپ جا سکتی ہیں، دانیہ نے بدلہذی سے کہا تھا، اور پری کا ہاتھ پکڑ کر کنٹین چلی گئی تھی۔ کیا بات تھی بھلا دانیہ؟ اتنا نان سیریس بیہیو کیوں کیا تم نے وہاں؟ پری غصے سے گور رہی تھی۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں پری، دانیہ نے بہت دھیمی آواز میں کہا، جسے کوئی بڑا راز اسے بتانے جا رہی ہو۔ ہاں بولو، کیا بات ہے دانیہ؟ پری نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں کسی سے پیار کرتی ہوں پری، اس کے بغیر جی نہیں سکتی، دانیہ نے راز سے پردہ فاش کیا۔ کون ہے وہ لڑکیاں؟ کیا تمہارے گھر والوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے؟ پری نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے کہا، نہیں، اب کوئی بھی تمہاری طرح خوش نصیب تو نہیں ہوتا نا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی کاٹ تھی جسے پری محسوس نہیں کر پائی۔ تو اب کیا مسئلہ؟ اسے کہو نا تمہارے گھر اپنے گھر والوں کو بھیجے۔ پری نے اپنی سادہ سادہ سا جواب دیا۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا اور میں اسے نہیں مل سکتی، جانتی ہوں نا ماما کسی دوست کے گھر میں جانے نہیں دیتی۔ اسی بات پر خفا ہو کر اس نے کل سے فون بند کر رکھا ہے اور مجھے کہیں چین نہیں آ رہا۔ دانیہ نے عجیب سی بے بسی خود پتاری کرتے ہوئے کہا۔ او مگر دانیہ، وہ گھر والوں کو تو نہیں بھیجتا تمہارے گھر؟ پری نے دکھی ہوتے ہوئے اسے پوچھا تھا۔ ابھی وہ پڑھ رہا ہے، اور میں بھی جب کچھ بن جائے گا تو بھیج دے گا، دانیہ نے لاپرواہی سے کہا۔ پری عزتزدہ سی دانیہ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تم میرا ایک کام کرو گی پری؟ دانیہ نے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے دانیہ؟ تم طاہر سے مل کر اسے پلیز سمجھاؤ، میری مجبوری بتاؤ کہ میں نہیں مل سکتی اسے۔ کیا مگر میں کیسے دانی؟ یہ تم؟ پری عجیب سی کشمکش میں مبتلا اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ پلیز میری خاطر ایک بار اس سے مل لو، مجھے یقین ہے وہ تمہاری بات کو سمجھ جائے گا، دانیہ نے منت کرتے ہوئے کہا۔ پری شجو پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کی یہ ایک دوست تھی جسے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر میں اسے کہاں ملوں گی؟ پری نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ وہ سب میں تمہیں آج گھر جا کر فون پر بتاؤں گی، دانیہ سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اپنے بہت گنونے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ عامر روز ہی چھٹی کے وقت گیٹ سے باہر موجود ہوتا اور پری کو گھر ڈراپ کرتا تھا۔ چھٹی کے وقت گاڑی میں بیٹھتی پری کو عامر نے مخاطب کیا۔ کیا بات ہے، آج کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ عامر نے فکریہ لہجے میں کہا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، بس ایک ٹیسٹ کو لے کر پریشان ہوں، پری نے بہانہ بنایا۔ میری طرف دیکھو پری، تمہاری آنکھیں مجھ سے مخاطب ہیں، تم ان کو جتنا بھی چپ کروانا چاہیے مجھے سب حقیقت بیان کرتی ہے۔ عامر نے بڑے دھیمے لہجے میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ پری نے اپنی آنکھیں فوراً جھکا لی۔ چلے مجھے دیر ہو رہی ہے، پری نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، عامر نے قدم چکاتے ہوئے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی کی رفتار آج پہلے کی نسبت کچھ زیادہ ہوئی تو پری کو ڈر لگنے لگا۔ اس نے نگاہ چرا کر جب عامر کی طرف دیکھا تو وہ سپاٹ چہرہ لیے ونڈ سکرین کی طرف نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ چاہتا تھا پری اور اس کے درمیان فاصلے ختم ہو جائیں، وہ ایک دوسرے کے نزدیک آنے لگیں۔ کبھی تو پری سے کوئی ایسی بات کرے جسے سن کر اس کے دل میں لٹھو پھوٹ پڑے، دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے۔ کتنا خوش ہوا تھا جب اسے پری کو لانے اور لے جانے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ بی دادی نے ایسا منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ پری سے رہا نہیں گیا تو آخرکار پوچھ ہی لیا۔ منہ ہی ایسا ہے، ناراضگی سے جواب دیا گیا۔ ارے نہیں تو کس نے کہا ہے، ذرا سا مسکرا دیں تو اس منہ سے کافی حد تک بہتر منہ بن سکتا ہے، پری نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہا۔ ادھر دیکھے نا، پری نے ضد سے بازو پکڑتے ہوئے اپنی طرف منہ کروانا چاہا، مگر دونوں کے لمس آپس میں ٹکراتے ہی سب فاصلے ختم ہو گئے تھے۔ عامر کی رگوں میں محبت کا جوش ٹھاٹھے مارنے لگا۔ پری نے بھی کچھ محسوس کر کے نگاہیں جھکا لی۔ چیخ تو تب نکلی جب اس نے گاڑی کو اپنے گھر کے پاس روکنے کے بجائے چلتے دیکھا۔ وہ میرا گھر تو پیچھے رہ گیا، اس نے آواز بختہ ہو کر کہا۔ مگر تمہارا گھر تو ادھر ہے، عامر نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، مگر بہت پیار کرتا ہوں تم سے، میرا دل تمہارے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے جس کا
کا ہر چیپٹر تمہارے محبت سے شروع ہو کر تمہاری محبت پر ہی ختم ہوتا ہے۔ وہ گاڑی کو ریورس کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ پری کب دوبارہ گھر کے دروازے کے سامنے آئی اسے خبر نہیں ہوئی۔ وہ تو کسی سحر میں تھی جو اسے تسخیر کر رہا تھا، قطرہ قطرہ اس کی ذات کو بھی گلا رہا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گری ہوئی تھی جب عامر نے زور سے گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ پری خیالوں سے چون کر باہر نکلی اور خاموشی سے اتر گئی۔ دیکھو میں تمہیں اس کام کے لیے 5000 روپے دوں گی، میں جب اشارہ کر لوں تو تمہیں بس وہی کرنا ہے جو میں نے تمہیں بتایا ہے۔ دانیہ نے فون پر حاشر کو پیسوں کا لاجل دے کر آخری بار اسے منانا چاہا تھا۔ مگر تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ وہ تو تمہاری اتنی اچھی دوست ہے۔ حاشر نے تعصب سے کہا۔ تمہیں 10,000 دوں گی مگر میں مجھ سے آپ کوئی سوال نہیں کرو گے۔ دانیہ نے حتمی لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ حاشر نے کسی فیصلے پر پہنچنے کے بعد کہا۔ فون بند کرنے کے بعد حاشر اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بائک چلاتے ہوئے دانیہ کے بارے میں سوچتا آیا تھا۔ گیٹ پر بائک کھڑی کر کے اسے جیسے بیل دی گیٹ کیپر نے دروازہ کھول دیا۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ گیٹ کیپر نے مدہم ہو کر پوچھا۔ اپنے صاحب سے جا کر بولیں حاشر آیا ہے۔ اس نے جواب دینے کے بجائے گیٹ کیپر کو اپنا میسج دیا تھا۔ جی صاحب۔ وہ اندر چلا گیا اور حاشر باہر انتظار کرنے لگا۔ جیسے اسے پتہ چلا کہ باہر حاشر آیا وہ بھاگتے ہوئے چوکیدار کو کوستے ہوئے گیٹ تک آیا تھا۔ ارے حاشر میرے جگر تم! وہ گلے لگتے ہوئے جذباتی انداز میں بولا تھا۔ جی جناب میں بقل ہم خود، تمہیں تو شرم آئی نہیں تو سوچا آئی تم سے مل آؤں۔ کیوں نہیں، تمہارا اپنا گھر ہے یار۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آئے تھے۔ تمہیں 3 ماہ ہونے کو آئے مگر تم نے ایک بار بھی مجھے فون کر کے اطلاع نہیں دی۔ حاشر نے ناراضگی سے کہا۔ بس جب سے پاکستان آئے اس نے مجھے اپنا اسیر کر لیا ہے۔ اس نے بے ساختی سے کہا تھا۔ عامر کیا سچ میں؟ کب ہوا یہ؟ حاشر حیرانگی سے گویا ہوا۔ 1 ماہ ہونے والا ہے منگنی کو، عامر نے سر گجاتے ہوئے کہا۔ بڑے بے مربت ہو، بلانا تو دور بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ حاشر نے صدمے سے منہ کھول کر ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ کریم چچا ذرا میرے کمرے سے منگنی والا البم اٹھا کر لائیں۔ عامر نے چائے سرو کرتے ہوئے کریم چچا کو ہدایت دی۔ بس یار اب شادی کے سارے انتظام تم ہی کرنا۔ عامر نے حاشر کو مزید صدمہ دیا تھا۔ کب ہے شادی؟ حاشر حیرانگی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ کریم چاچا نے عامر کو البم لگا کر دیا تو عامر نے البم حاشر کی گود میں رکھا تھا۔ حاشر نے پہلی صفحے میں جیسے کھولا آنکھیں کھلی رہ گئی۔ یہ بھابھی ہے عامر؟ حاشر نے بے یقینی سے پری کی تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ مگر تم اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ عامر نے اس کی حالت کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ عامر خدا کے لیے مجھے آج ایک بہت بڑے گناہ سے بچا لیا ہے۔ میں ایک معصوم کے ساتھ تمہیں بھی برباد کر دیتا، صرف پیسوں کے لیے نہیں اپنے پیار کو بچانے کے لیے۔ حاشر نے ساری حقیقت اس کے سامنے رکھ دی تھی اور کل کے پلین کے بارے میں اسے اطلاع دے دی تھی۔ سب کچھ سن کر عامر تو کسی سناٹے میں آ گیا تھا۔ دانیہ پہلی نظر میں اسے اچھی نہیں لگی تھی مگر پری کی دوست ہونے کی وجہ سے اس نے اسے اپنی غلط فہمی سمجھی تھی۔ مگر ساری حقیقت جان لینے کے بعد اسے پری پر بے پناہ غصہ آیا تھا جس نے اسے بنا بتائے اسے کسی ملنے کی حامی بھر لی تھی۔ ان دونوں نے بیٹھ کر اپنے دماغ کے مطابق اس پلین میں کچھ تبدیلیاں کی تھی کیونکہ عامر اور حاشر دونوں ہی دانیہ کے مکمل پلین کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ کال کر کے دانیہ نے جگہ اور ساری بات پری کو بتا دی تھی۔ پری بار بار یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ طاہر سے کیسے ملے گی کیونکہ چھٹی ہونے سے پہلے عامر گیٹ پر اس کا انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ پری کا فون بجنے لگا۔ نام دیکھ کر پیاری سی مسکان اس کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ فون اٹھا کر کان سے لگایا ہی تھا کہ ساجدہ بیگم آواز دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ پری نے فون بند کر کے بیڈ پر اچھال دیا تھا۔ پری یہ آج کل کیا کرتی پھر رہی ہو تم؟ کچن کے کام کے تم بالکل بھی نزدیک نہیں آتی۔ جب پرائے گھر جاؤ گی تو کیا کہیں گے وہ لوگ؟ امی نے آتے ہی پری کی کلاس لیتے ہوئے کہا۔ امی مجھے نہیں جانا کہیں ابھی۔ پری نے ماں سے لاڈ کرتے ہوئے کہا۔ بیٹھو مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ امی نے پری کی بات سن کر گہرا سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ کیا بات ہے امی؟ پری نے بیڈ پر امی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہاری بی دادی آئی تھی آج صبح، وہ چاہتی ہیں تمہاری اور عامر کی جلد از جلد شادی ہو جائے۔ مگر امی میں تو پڑھنا چاہتی ہوں۔ پری نے بات ٹوکتے ہوئے کہا۔ وہ تمہیں شادی کے بعد بھی پڑھانے کو تیار ہیں، تم اپنی ہائی اسٹڈیز کے لیے ابروڈ بھی جا سکتی ہو۔ امی نے تنبل سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ پری کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اور عامر پر غصہ بھی۔ ساجدہ نے جب بیٹی کو کشمکش میں مبتلا دیکھا تو سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مزید گویا ہوئی۔ پری ہر بیٹی کو ایک نہ ایک دن اپنا گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، یہ ریت تو ہمارے رسول نے بھی نبھائی تھی۔ تم حوصلے سے اور ٹھنڈے دماغ سے جو فیصلہ کرو گی ہمیں منظور ہوگا۔ امی کمرے سے جا چکی تھی۔ پری کا دماغ تو صبح سے صرف اور صرف دانیہ کی طرف ہی الجھا ہوا تھا۔ اب اپنی پریشانی میں اس کا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مفلوج ہو چکا تھا۔ فون کی بیل دوبارہ ہوئی تو پری اپنے
نے سوچو سے باہر آئی اور غصے سے فون کی طرف لپکی. تم انتہائی دوگلے انسان ہو. تم نے وعدہ کیا تھا کہ اتنی جلدی مجھے شادی کے لیے نہیں کہو گی. اب تم بھی دادی کو میں ہوں پری. دانیہ نے پری کی نان سٹاپ زبان کو بریک لگائی تھی. اور سوری دانیہ, میں بس پریشانی میں نمبر نہیں دیکھ سکی. پری نے خفت مٹانے کے لیے کوئی بات نہیں, میں تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں صبح کالج نہیں آ رہی, مگر تم پلیز ہاف چھٹی لے کر طاہر سے کالج کے بیک سائڈ پر جو کنٹین ہے وہاں مل لینا اور اسے سب سمجھا دینا. دانیہ نے اپنی آخری چال چلی. تم کیوں نہیں آ رہی؟ پری نے رانگی سے پوچھا تھا. بس طبیعت خراب ہے میری. اچھا اپنا خیال رکھنا, خدا حافظ. پری نے بات مکمل کر کے فون بند کیا تھا. پری کے دماغ کی چھوٹی اس بار اسے عامر کو سب بتانے کا کہہ رہی تھی. اس نے فون پر نمبر ملایا ہی تھا کہ اسے پھر سے امی کی بات یاد آ گئی اور اس نے عامر سے بات کرنے کا ارادہ بدل دیا. حاشر اور عامر دونوں ہی بہت پریشان تھے. ساری صورتحال ان کے بس میں تھی, مگر دانیہ کے اگلے قدم سے وہ دونوں انجان تھے. ٹھیک اس وقت دونوں الگ الگ جگہ کالج سے ہٹ کر کھڑے تھے. اچانک گیٹ کھلا اور پری نقاب کیے باہر آئی اور سڑک پر دانیہ کی بتائی ہوئی جگہ پر طاہر کا انتظار کرنے لگی. اچانک بائک آئی اور پری کے پاس آ کر رک گئی. پری دھڑکتے دل سے اس کے گرے شرٹ دیکھی جو کہ دانیہ نے اسے بتائی تھی. اس کے پیچھے بیٹھ گئی. دونوں خاموشی سے تھوڑا فیصلہ طے کیا اور قریب ہی کسی ریسٹورینٹ میں چلے گئے. پری نقاب بڑی مشکل سے سنبھالے ہوئے تھی. آپ نقاب اتار سکتی ہیں جلدی سے, بلا تکلف بتائیں کیا کھائیں گی؟ مجھے اپنے بھائی جیسا ہی سمجھے. طاہر نے پری کی شکل دیکھتے ہوئے اسے تسلی دی تھی. دانیہ نے ریسٹورینٹ پر نظر رکھتے ہوئے قریب PCO سے فون ملایا تھا. منہ پر کمڑا رکھا اس نے آواز بدلنے کی کوشش کی. ہیلو کون؟ عامر نے اجنبی نمبر سے فون آتے دیکھا چوکنا انداز میں کہا. میں کون ہوں اسے مطلب مت رکھے, میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں. آپ کے منگیتر اس وقت ایک ہوٹل میں کسی کے ساتھ ڈیٹ ماری یا دیکھنا چاہتے ہیں تو فوراً اس جگہ آ جائیں جہاں میں کہہ رہی ہوں. دانیہ نے ایڈریس بتانے کے بعد فون بند کر دیا اور اپنے فون سے اشر کے لیے میسج سینڈ کیا تھا. پری اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کے بعد کچھ بولنے کے قابل ہوئی تھی کہ اشر کے فون پر میسج آیا تھا اور وہ اس میں مصروف ہو گیا تھا. طاہر بھائی جی, میں آپ سے دانیہ کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. پری نے بات آخر کار شروع کی تھی. جی بولے, میں سن رہا ہوں. دانیہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے, چاہتی ہے کہ آپ اسے ملنے کے لیے فورس مت کریں. وہ آپ سے ابھی نہیں مل سکتی, اس کے گھر والے بہت سخت ہیں, وہ آپ کو کھونا نہیں چاہتی. اور تم کیا کھو رہی ہو؟ تمہیں اندازہ ہے مس پریشے؟ پری کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس کے کانوں میں عامر کی آواز پڑی تھی. عامر آپ وہ میں دانیہ میں آپ کو بتانے. پری اٹک آپ بول رہی تھی. عامر کو سامنے دیکھا, اس کے حسان خطا ہو گئے تھے. اب کیا ہوگا یہ سوچ کر اس کی جان نکلے جا رہی تھی. دوسری طرف دانیہ اپنی کامیابی پر مسکرا رہی تھی. عامر نے مزید وہاں رکے بنا پری کا ہاتھ پکڑا, اسے کھینچتا ہوا گاڑی تک لا کر اسے گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیو کرنے لگا. ایک منٹ کے لیے تم نے انکل آنٹی کی عزت کا خیال نہیں کیا. وہاں دوسری کے کردار کی سچائیاں دیتے دیتے تم اپنا کردار کیسے بھول گئی پری؟ عامر زور سے چلایا تھا. پری میں تم سے بات کر رہا ہوں, کیا تم سن رہی ہو مجھے؟ عامر نے پری کا منہ پکڑ کر اپنی طرف موڑا, مگر پری کی آنکھوں میں آنسو دے کر تڑپ کر منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا. اب خاموشی سے ون اسکرین پر نظریں جمائے ڈرائیو کرتا رہا. عامر نے عاشر کو فون کر کے گھر بلایا تھا. دانیہ نے جس طرح سے بدگمان کرنے کی کوشش کی تھی, اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ پری کا رشتہ ختم کروانا چاہتی ہے. عاشر گھر آیا تو عامر لان میں ٹہر رہا تھا. او عاشر بیٹھو, میں بہت شرمندہ ہوں. عامر دانیہ نے جو حرکت کی مجھے اس کا بہت افسوس ہے. عاشر نے شرمندگی سے کہا. تم کیوں شرمندہ ہو رہی ہو؟ عامر کو عاشر کا اس طرح شرمندہ ہونا اچھا نہیں لگا تھا. دانیہ کیا جانتی ہے کہ تم اسے پیار کرتے ہو؟ عامر مزید گویا ہوا. جانتی ہے, مگر اسے پیار نہیں, پیسہ چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے. مجھے آج تک ڈنگ کی نوکری نہیں ملی. عامر نے اپنی بے بسی بیان کی تھی. اگر تم برا نہ مناؤ تو میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت اچھی جاب ہے. مجھے ایک بھروسے مند آدمی کی ضرورت ہے اور وہ تم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ عامر نے عاشر کو آفر دی جو اس نے فوراً قبول کر لی. مگر میں اب دانیہ سے شادی نہیں کر سکتا. میں اس کی والدہ کو سب بتا دیا ہے, وہ اسے کالج نہیں جانے دے گی. وہ جلد از جلد کو رخصت کرنا چاہتی ہے. عاشر نے افسردگی سے عامر کو سب بتایا تھا. میرے بھائی کے قابل بھی نہیں ہے, وہ ہم ڈھونڈ لیں گے اپنے لیے. بھابھی تم بس میری شادی کی تیاریاں سنبھالنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یاہو, عاشر نے خوشی سے نعرہ لگایا. دونوں دوست کھل اٹھے تھے. بھی دادی اور امی نے کب اور کیسے سب طے کیا؟ پری کو خبر بھی نہیں ہوئی تھی. اس کا کالج جانا بھی بند تھا, اس لیے اس کی ملاقات دوبارہ دانیہ سے نہیں ہوئی تھی. اس کا فون بھی بند تھا. امی اور بابا دونوں اس کے چلے جانے سے کافی اداس پھر رہے تھے. پری سب کچھ اتنا اچانک ہونے پر عجیب سے خدشات میں گری ہوئی تھی. اس دن سے نہ تو عامر نے فون کیا اور نہ ہی پری کا فون اٹھایا. پری نے اپنے دل کا حال ایک میسج میں لکھا, سینڈ کر دیا. سنو میری رجائی, جب بھی مجھے کوئی غم ملتا ہے نہ جانے کیوں تیری یاد میرے دل پہ دستک دیتی ہے, تیری محبت میرے دل پہ ظلم ڈھاتی ہے. سنو ہر جائی, مجھ میں آپ سخت نہیں ہے کچھ اور بھی سہنے کی جو میں چھوڑ کر
سب کو چلی جاؤں تو الزام خود کو نہ دینا، میری قسمت جو مجھے ملا، تیری قسمت جو تجھے ملا۔ عامر یہ میسج پڑھ کر تڑپ اٹھا، کب چاہتا تھا کہ وہ تڑپے، وہ تو اس کے پیار میں دیوانہ تھا، اسے اپنے پاس اپنی مکمل پناہ میں لانے کے لیے بے چین تھا، اس لیے تو اس نے پری کے والدین کو دانیہ والی ساری بات بتا دی تھی اور ان دونوں سے درخواست کی تھی کہ وہ پری سے اس بارے میں بات نہ کریں بلکہ اس کی امانت اس کے سپرد کر دیں۔ مرتضیٰ اور ساجد خدا کے آگے سجدے میں جھک جھک کر خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتے تھے جس نے ان کی بیٹی کا نصیب اتنی فرصت سے لکھا تھا، شادی خیر و حافیت سے ہوگی۔ اور پری اس وقت دلہن کے روپ میں عامر کے کمرے میں بیٹھی تھی، سارا دن سیدھے بیٹھ کر اس قدر تھکاوٹ ہو گئی تھی، اب مزید بیٹھنا محال ہو رہا تھا۔ ابھی وہ کمر سیدھی کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے کی چرچراہٹ اس کے کانوں میں گونجی تو وہ ایک دم پھر سے سیدھی ہوگی۔ عامر اندر داخل ہو رہا تھا، بی دادی کے ساتھ چشم بدور میری بہو پر تو ٹوٹ کر حسن آیا ہے۔ بی دادی نے نظر اتارتے ہوئے چند ہزار کے نوٹ پری کے سر سے وار کر پری کو دیے تھے کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے آنے والی نوکرانی کو دے۔ پری خاموشی سے سر جھکائے مسکراتی تھی، اسے بی دادی کے پیار کا اندازہ تو بہت اچھا لگا تھا۔ چلو بھائی مجھے دو اجازت، مجھے تو آ رہی ہے نیند، باقی باتیں میں اپنی بہو سے کل کر لوں گی۔ دادی نے مسکراتے ہوئے پوتے کی طرف دیکھا۔ چلو بھائی مجھے دو اجازت، مجھے تو آ رہی ہے نیند، باقی باتیں میں اپنی بہو سے کل کر لوں گی، دادی نے مسکراتے ہوئے پوتے کی طرف دیکھ کر کہا جس کی آنکھوں کی التجا وہ خوب سمجھ رہی تھی۔ عامر نے مسکراہٹ دباتے بی دادی کو کمرے سے باہر تک چھوڑا تھا۔ بی دادی مسکراتے ہوئے دعائیں دیتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئی۔ عامر واپس کمرے میں لوٹا تو پری بیڈ پر نہیں تھی، وہ بدواس ہو کر باتھ روم کی طرف گیا تو وہاں بھی نہیں تھی۔ پھر کسی خیال کے تحت وہ ٹیرس کی طرف گیا تو وہ چاند کی طرف دیکھنے میں اس قدر مگن تھی کہ اسے عامر کی آمد کا اندازہ بھی نہیں ہوا۔ عامر نے گلا کھنگارتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ عامر سے رہا نہ گیا تو اس کا بازو پکڑ کر جب گھما کر اپنے سامنے کیا تو پری کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ تڑپ سا گیا۔ عامر میں بہت بری ہوں نا، میں طاہر بھائی سے ملنے چلی گئی مگر میں آپ کو کال کرنے ہی لگی تھی۔ پری اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی۔ عامر نے اس کے ہونٹوں کے قریب انگلی لے جا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ پری دوستی تو اعتماد سے شروع ہوتی ہے نا، مگر دانیہ نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا میں تمہیں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اتنے دن میں تم سے دور ہی رہا کہ میں تمہیں پتہ نہ چل جائے، مگر آج مجھے لگ رہا ہے میں نے غلط کیا۔ میں ان آنکھوں میں آنسو دیکھنا نہیں چاہتا تھا مگر ان آنسو کی وجہ میں خود ہی بنا رہا۔ تمہاری دوست نے جان بوجھ کر عاشر کو طاہر بنا کر تمہیں اس سے ملنے بھیجا تھا، مجھے کال کر کے اس جگہ بلایا یہ کہہ کر تم کسی سے ڈیٹ پر ماری ہو۔ عامر نے غصے میں اپنی اونچی آواز کو دبا پایا۔ پری حیرت و بے یقینی سے پھٹی آنکھوں سے عامر کو دیکھے جا رہی تھی، پھر اچانک وہ لہرا کر نیچے گرنے لگی تھی۔ عامر نے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ عامر پاگلوں کی طرح اس کے گالوں کو تھپتھپا رہا تھا۔ اچانک اس نے پری کو بازو میں بھر کر اٹھا لیا اور آ کر بیڈ پر لٹا دیا۔ ایک دو بار پری کے منہ پر پانی کے چھنٹے مارے تو اس سے ہوش آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی پری پھر سے رونے لگی۔ اسے دانیہ سے امید نہیں تھی اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ، اس کے آگے کچھ سوچا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس سے پری ادھر دیکھو میری آنکھوں میں، کیا تمہیں ان میں بے اعتباری کی جھلک بھی نظر آ رہی ہے؟ تم تو اپنا آپ پری بلا کسی کو خود پر اعتبار کیوں نہیں ہوگا؟ میں مر کیوں نہ جاؤں تم پر بے اعتباری کرنے سے پہلے۔ وہ مدھم سے لہجے میں اپنا اقرار سونپ کر اسے قریب کر رہا تھا۔ پری جو اس کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی اچانک اس کے قریب آنے پر حیا سے دوہری ہوئی تھی اور اسے اپنا آپ مکمل طور پر سونپ کر آنکھیں موند لی تھی۔ آنے والا دن ان کے لیے ایک اجلی صبح لانے کی تیاری کر رہا تھا۔ جی تو دوستو یہاں ختم ہوتا ہے یہ خوبصورت سا ناول۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ جلد ملیں گے ایک اور ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔